آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ تشریف لائے اتنی مصروفیات کو چھوڑ کے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ استفادہ کیا جائے. بہت سارے سوالات میرے سامنے آگے ہیں. ایک ابتدائی سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. ایک بہن نے پوچھا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ زندگی سے اطمینان نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں، ہماری ساری پرورش بھی مسلمانوں کے خاندان میں ہوئی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ خیرات بھی کرتے ہیں، بچوں پہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دلی سکون اور دلی اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اضطراب بھی رہتا ہے زندگی میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی وقت اپنے پاس بلا لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس اضطراب کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ کوئی مستقل دائمی منصوبہ ہے جس پہ عمل کر کے مسلمانوں کی زندگی میں جو اضطراب ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شاید سب سے اچھا سوال ہے جو کسی دین کے طالب علم سے کیا جا سکتا ہے. اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ اضطراب کیسے ختم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہی اضطراب تو ایمان ہے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، معلوم نہیں وہاں کامیابی ہوگی، معلوم نہیں ناکام ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، تو اس اضطراب ہی سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے. آدمی غفلت میں نہیں سو رہا، اسے یہ خیال رہتا ہے اور ہر لحظے خیال رہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں، اور یہ ملاقات محاسبے کی ملاقات ہے. مجھے اس دن جواب دینا ہے. مجھے اس دنیا میں جس امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، میں وہاں کامیاب ہو کے آیا ہوں یا ناکام ہو گیا ہوں. میرے نزدیک یہی صحیح پہلو ہے اس کا. اس اضطراب کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے. اس اضطراب کو اللہ کی یاد سے صحیح رخ پر رکھنا چاہیے. یہ جو ہم پر 5 وقت نماز لازم کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، تو یہ آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس کا مقصد کیا بیان کیا. اقم الصلاۃ لذکری، تم مجھے بھول جاتے ہو، اس لیے بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اضطراب خدا کی یاد ہے. جس وقت یہ اضطراب پیدا ہو تو آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں، کوئی اچھی دعا زبان پر لائیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر رکھے، اور جب تک دنیا میں اس نے زندگی دے رکھی ہے آپ کی مدد کرے کہ آپ صحیح منزل تک پہنچ جائیں. تو اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھیے. اس کا حل نکالنے کی کوشش نہ کریں، اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہم سب یہ سوال اکثر آپ سے کیا جاتا ہے، آپ نے بے شمار اس کے جوابات بھی دیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس غلطی کو بھی آج آپ واضح کریں کہ جو اس کا جواب سننے کے باوجود انسان کے اندر ایک اپچ رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اس بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے. معاملات لکھے ہوئے ہیں تو میرے عمل کا کیا انحصار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں پہلے سے کیسے آ گئیں اگر مجھے ارادہ اختیار دیا ہے؟ تقدیر کیا ہے یہ پوچھتی ہیں، اور یہ کہ پھر ہمارے اعمال کا کیا دار و مدار ہے اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے؟ یہ بات لوگوں نے ایسے مشہور کر رکھی ہوئی ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے. نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے، نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے. سب کچھ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے. وہ حال کا بھی علم رکھتا ہے، مستقبل کا بھی علم رکھتا ہے. اگر اس کے علم میں کوئی نقص ہوتا تو یہ اتنی بڑی کائنات چل نہیں سکتی تھی. اس لیے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ماضی، حال، مستقبل سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہاں تک بیان کیا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا. ایک پتا بھی اگر کہیں گرتا ہے یا ایک دانہ بھی اگر کسی چٹان میں ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو یہ علم الہی کا بیان ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا پابند کر دیا گیا ہے. انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. اس ارادے اور اختیار کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں شب و روز تجربہ کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں. اس ارادے اور اختیار پر ہم زندگی کے تمام معاملات میں فیصلے کرتے ہیں.
اسی کی بنیاد پر ہمارا حکومتوں کا نظم چلتا ہے، اسی کی بنیاد پر دنیا میں جنگ و جدال تک برپا ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کو یہ عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ قتل کر کے آ جاؤ اور کہو کہ میں تو مجبور تھا، لوگوں پر بم برسا دو اور پھر یہ کہو کہ مجھے تو کسی فرشتے نے پکڑ کر یہ سب کرا دیا ہے۔ تو ہم اپنے ارادے سے بھی واقف ہیں، اپنے اختیار سے بھی واقف ہیں۔ اس ارادے اور اختیار کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور یہ ارادہ اور اختیار ہمیں اس ہستی نے دیا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، لہٰذا وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ یہ ارادہ و اختیار استعمال ہوگا تو اچھا استعمال ہوگا یا برا استعمال ہوگا۔ تو صحیح صورتحال یہ ہے، جس طرح لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں اس طرح نہ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے نہ حدیث میں بیان۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم سب انہوں نے کہا ہے کہ شاید آپ نے کسی جگہ فرمایا تھا کہ وہ جنت جہاں پر آدم علیہ السلام کو ابتدا میں رکھا گیا تھا وہ اسی زمین پر واقع تھی، اس کی ذرا مزید تفصیل فرمائیے۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ جنت کے لفظ کو اب ایک اصطلاح بنا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصطلاحی تعبیر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت کا مطلب ہے باغ۔ آپ سورہ قلم میں دیکھیے، ایک باغ والوں کی مثال دی گئی ہے جن کے باغ پر سموم کا بگولا چل گیا اور سارا باغ برباد ہو گیا، تو اصحاب الجنہ کے الفاظ ہیں وہاں بھی۔ تو اس لیے جنت باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس دنیا میں کسی باغ کے اندر ان کو رکھا گیا، وہ کہیں آسمان سے نہیں آئے تھے، انسانی شخصیت آسمان سے آئی ہے، انسان کا قالب اسی زمین میں تیار ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے، وہاں سے ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا۔ خالقم بشرم من طین، ایک ایک جگہ اس کو واضح کیا ہے، وہ یہیں بنا۔ البتہ جس وقت مختلف مراحل سے گزر کر لاکھوں سال میں اس کا تسویہ ہو گیا، اس کا جسمانی قالب تیار ہو گیا، تو پھر قرآن سورہ سجدہ میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت آسمان سے نازل کی جس کو آپ انسان کہتے ہیں۔ تو ہمارا قالب، ہماری یہ جو جسمانی ساخت ہے، یہ اپنے سارے وجود کے ساتھ زمینی ہے، اور اس میں جو شخصیت ودیت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح کے طور پر آتی ہے، وہ البتہ آسمانی۔ آگے بڑھاتے ہیں جی۔ ہم سب اس سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ آج کل شادی اور ولیمہ ایک ہی دن ہوتا ہے جس کو شلیمے کا نام دیا گیا ہے۔ نام اچھا ہے ویسے شلیمہ، تو اس کی کیا دینی حیثیت ہے؟ نہ پہلے کسی کی کوئی دینی حیثیت تھی نہ اب ہے، یہ تو ایک اچھی روایت ہے کہ آپ کے ہاں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، ایک گھر آباد ہوا ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑی ہے، تو آپ اپنے اعزاء احباب کو بلاتے ہیں، بلا کر کوئی کھانا کھلا دیا، کوئی چائے پلا دی۔ اس میں شریعت کو کیوں مداخلت کرنی؟ عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی چیز طے نہیں کی گئی۔ آپ کو توفیق ہو تو آپ 2 کھانے کھلا دیں، اور آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ 2 کھانوں کو ملا کر ایک کھلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کا احساس یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلانا، چائے ہی پلانی ہے، تو الحمدللہ وہ بھی صبر کر کے پی لیں گے۔ اچھا، اس میں ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ کا اپنا بھی تجربہ رہا، ذوق بتائیے گا۔ یہ 2 تقریبات بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے مہندی کی الگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بارات کا الگ پھر ایک بوجھ ہوتا ہے، پھر ولیمہ، تو یہ اتنی زیادہ تقریبات میں پھیلانے کے بجائے ایک ہی کو بڑی تقریب کر دیں اور اس کے اخراجات دونوں خاندان اٹھا لیں تو زیادہ بہتر نہیں لگتا بظاہر میں؟ ایک دن میں نے یہی تقریر بعض لوگوں کے اندر بیٹھ کے کر ڈالی کہ بھئی یہ آنا پڑتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ اب معلوم ہے آپ پاکستانی سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور میں تو 1 بجے تک شادی چل رہی ہوتی ہے، تو اس پر میں نے اسی طرح کی تقریر کر دی کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایک تقریب کر لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میری مصروفیات یہ ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری مصروفیات ہوں گی نا، ہماری یہی ہے۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہے لوگوں کو بتانا، تاہم اس میں کچھ غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ تقریبات جو دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہیں، جس میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ایک تو ان تقریبات میں نمائش کا عنصر کم سے کم
رکھا جائے، اگر بالکل نہ ہو تو کیا کہنے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو کم سے کم بھی کیا جائے، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لوگ اپنے شوق سے بہت سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے مہم چلا رکھی ہوئی تھی کہ شادی والے گھر میں ہم بارات لے کے جائیں گے ہی نہیں، اور جائیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو وہ مجھے یاد ہے میرے جلیل القدر استاد کو بھی دعوت نامہ دینے کے لیے آئے، مولانا امین حسن اصلاحی کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ فلاں تقریب ہو رہی ہے، تشریف لائیے اس میں۔ انہوں نے کہا اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم شادی والے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، تو کیوں ہم جنازہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ بھائی کھانے کا وقت ہوگا کھانا کھا لیں گے، چائے کا وقت ہوگا چائے پی لیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کو آپ جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں اس کی ضرور کوشش کریں، لیکن نہ یہ کوئی مذہبی پابندی ہے کہ آپ نے 2 کھانے کھانے ہیں، ولیمہ الگ سے کرنا ہے، نہ یہ کوئی روایت کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کو نبھائے بغیر آپ پاکستانی نہیں رہیں گے۔ اچھی تبدیلیاں کرنی چاہیے، اور اس میں اگر لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو تو کیا حرج ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ مطلب شادی کا ذکر ہوا، ویسے ہی دل بہت خوش ہو جاتا ہے شادی کا ذکر سنتے ہی۔ تو یہ بیان کیجیے گا، ہمارے ہاں آج کل شادی ایک بہت بڑی مہم بن گئی، ہم دیکھتے ہیں گھروں میں نوجوانوں کی اپنے والدین سے نوک جھونک ہو رہی ہے، کانفلکٹ ہو رہے ہیں، ڈپریس ہو رہی ہیں، بچیاں بھی بچے بھی۔ پہلے میرا خیال ہے شاید اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ اب شادی بھی زندگی کے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج بن گیا ہے، اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بلکہ نوجوان تو بچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے گھر سے ہی ہم دور ہو جائیں تاکہ یہ بحث ہی زیر غور نہ آئے۔ اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے اور کوئی بہتری کی گنجائش کیا ہے ہمارے؟ نہیں، غلطی کا کیا سوال ہے، حالات تبدیل ہو گئے۔ یعنی پہلے زمانوں میں، بلکہ آج سے 70-80 سال پہلے بھی وہ معاش کے معاملات نہیں تھے جو اب ہیں۔ زندگی دیہاتی زندگی کے قریب تر تھی، شہروں میں بھی صورتحال یہی تھی۔ زندگی کی رفتار بھی ایسی نہیں تھی، اس کی ضروریات کی بھی یہ نوعیت نہیں تھی۔ مجھے خود یاد ہے کہ دیہاتی زندگی میں بس یہ ہے کہ بڑے بیٹھ کر کوئی طے کر دیتے تھے، کسی میں چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، لوگ مان لیتے تھے اور پھر اس کے بعد نبھا کے بھی دکھا دیتے تھے۔ تو یہ معاملات اس طرح چلتے رہتے تھے۔ اب یہ صورت نہیں رہی، بچوں میں اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ شعور ہے، لڑکیاں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں۔ عام طور پر شادی کرنے سے پہلے ایک لمبا عرصہ تعلیم میں گزارا جاتا ہے، اتنا طویل عرصہ تعلیم میں پہلے نہیں گزرتا تھا، اور اگر کسی نے زیادہ تعلیم بھی پانی ہو تو ایک خاص وقت میں شادی والدین پکڑ کے کر ہی دیتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہوتا تھا ہوتا رہتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو اب رشتوں کے معاملے میں میرا کس کے ساتھ نباہ ہوگا، میری موافقت ہے یا نہیں، عمر کے کیا تقاضے ہیں، میں نے کتنا پڑھ لیا ہے، دوسرے نے کتنا پڑھ لیا ہے، تو ان چیزوں میں اب ہمارے ہاں انتخاب ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے۔ میں تو جب آپ نے بات شروع کی تو خیال کر رہا تھا دوسری شادی کا کوئی مسئلہ ہے، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے نصر اللہ خان صاحب عزیز، انہوں نے ایک کے بعد دوسری شادی کی، تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی شریک تھے، تو انہوں نے اس موقع پر ایک شعر پڑھا کہ جب بھی سنتا ہوں کوئی عقد کہیں ہوتا ہے، حسرت آتی ہے کہ افسوس یہ میں کیوں نہ ہوں۔ دوسری تیسری شادی میں تو بڑی کشش ہے، لیکن پہلی ذرا مشکل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں، ہر دور کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا اچھا تجزیہ کرنا چاہیے۔ زندہ قومیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھتی ہیں کہ اب اس کا حل کیا نکالنا ہے۔ اگر آپ مسئلہ آج کا ہے اور حل آپ آج سے 100 سال پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کے نکالیں گے تو وہ نہیں نکلے گا۔ تو موجودہ معاشرت کیا ہے، معیشت کے کیا تقاضے پیدا ہو گئے ہیں، نئے شہروں نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں، تعلیم نے کیا مسئلے پیدا کیے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے بھی حل نکالنے چاہیے۔ اور یہ جب اجتماعی طور پر یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی سجا دیتا ہے۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مرتدین، وہ لوگ جو اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، اسلامی ریاست میں ان کی کیا جگہ ہے؟ کیا ان کو اپنے خیالات، اپنے اشکالات، مذہب پر اپنے اعتراضات پیش کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں، یا ان پر کوئی پابندی عائد ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے،
اور وہ یہ کہ اس دنیا کو اس نے جبر پر قائم نہیں کیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، انسان کا بھی خالق ہوں، میں چاہتا تو سب کو ایک دین پر لے آتا. تو جب انہوں نے آزادی دے رکھی ہوئی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کسی کی آزادی پہ قدغن لگانے والا. ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ جس دین کو چاہتا ہے اختیار کرے. قرآن کے الفاظ ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، بس یہ ہے کہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے. تو اگر کوئی آدمی دین کے بارے میں پوچھتا ہے تو جواب دیں گے، سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کا سامنا کریں گے. اگر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ دعوت کا ربط رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے دین میں آئے. اور کوئی چیز اگر باہر لے جانے کا باعث بن گئی ہے اور ہم اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں تو دور کریں. یہی صحیح رویہ ہے. اس کے لیے دین میں کوئی سزا دینے کا اختیار نہیں دیا گیا. جو غلط فہمی ہمارے ہاں ہے ارتداد کی سزا کے بارے میں، اس پر میں بڑی تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں اور گفتگو بھی کر چکا ہوں، اس کو آپ سن سکتے ہیں. ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. بلکہ حال میں جو اعتراضات سیریز چل رہی ہے اس میں خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے، تو اس کو آپ سن لیجیے. آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلے کو. ان کا سوال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی جس پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی، انہوں نے معافی طلب کی اور ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. اپیرنٹلی تو یہ معافی نہیں بلکہ سزا لگتی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دی. دنیا میں آنے اور اس باغ میں رہنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کو وہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. تو ابتدا میں تعلیم عملی طریقے سے دی گئی. یہ بتایا گیا کہ تمہارے اندر کیا خصوصیات ہیں، باہر سے کیا مسائل پیش آئیں گے، جس دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں کس امتحان میں ڈالے گئے ہو، یہ امتحان اصلاً کس کس چیز کا ہے. تو جس طرح سے آپ عملی تربیت دیتے ہیں بعض اوقات جب زبان ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، بہت سے تصورات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں بنے ہوتے، تو اس میں عملی طریقہ ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے. اس کی تربیت دے کے بس جو مقصد تھا پیدا کرنے کا اس کے لیے ان کو بھیج دیا گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی ان کو. یہ غلط فہمی دور کریں. یہ تو سینٹ پال کا عقیدہ ہے، قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اس سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مسلمان بر صغیر میں کوئی 1000 سال تک رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے حکومت کی ہے، تو یہ تصوف کی روایت ہے، یہ کیا یہاں کے مقامی باشندوں کے مذہب سے متاثر ہوئی؟ گویا تصوف کیا بدھزم سے انسپائر لگتا ہے؟ تصوف کو اگر آپ، چونکہ ہمارے ہاں وہ اصطلاح قبول کر لی گئی ہے، تو اس کو تفہیم مدعا کے لیے مسٹسزم میں بدل لیں یا روحانیت کا لفظ اختیار کر لیں. تو یہ دنیا کے اندر قدیم ترین مذہب ہے جو انسان نے ایجاد کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا سب سے بڑا آدمی اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ مہاتما بدھ ہی تھا. اور مہاتما بدھ کے سوا بھی دنیا کی مختلف قوموں میں اس کی روایت رہی ہے. مسیحیوں کے ہاں بھی ہے، یہ یہود کے ہاں بھی ہے. تو قدیم قوموں میں بھی یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور نئی قوموں میں بھی جگہ جگہ اس کی نمود ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب مسلمان عجم میں داخل ہوئے ہیں تو مسیحی متکلمین کے ذریعے سے اس کا تعارف ہونا شروع ہوا ہے. اور ہندوستان میں مسلمان ولید بن عبد الملک کے زمانے میں آئے ہیں. ولید بن عبد الملک سریر آرائے خلافت ہوئے ہیں 86 ہجری میں. 6 سال کے قریب ان کی حکومت رہی ہے. اس کے دوران میں محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان یہاں داخل ہوئے ہیں. یہ صوفیانہ تحریک کہیے یا صوفیانہ تعبیر کہیے یا اس کو روحانیت کہیے، یہ دنیا میں پہلے سے موجود تھی. اس کے بڑے بڑے ماہرین جیسے کہ میں نے عرض کیا پیدا ہوتے رہے ہیں. تو مسلمان ان سے متاثر ہوئے، مسلمانوں کے بعد بہت بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور جس طرح موجودہ زمانے میں ہم نے دیکھا اپنی جوانی میں لوگ کمیونزم سے متاثر ہو گئے، تو انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کی ایسی تعبیر کر ڈالیں کہ جس میں کمیونزم کے مقاصد بھی پورے ہو سکیں. اس میں یہی بحث ہوتی تھی کہ کمیونزم یا سوشلزم کا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، انہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی ایک دنیا نے چیز نکال لی ہے.
تو ایسی بحثیں دوسری تیسری صدی میں ہوئیں اور آہستہ آہستہ اس کو قبول کر لیا گیا. تو ہندوستان میں بھی یہ اسی طرح ہوا ہے. باقی جہاں تک خود ہندوؤں کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر مہاتما بدھ کی قیادت میں بہت بڑے پیمانے پر یہ چیز داخل ہو چکی تھی، بلکہ گیتا میں تو یہی بیان ہوا ہے. یعنی گیتا میں وہ مضمون نہیں ہے جو ویدوں میں آپ کو نظر آتا ہے. ویدوں میں آپ کو انبیاء کے دین کی جھلک محسوس ہوتی ہے، لیکن گیتا تو سرتسر روحانیت ہے، وہی تصوف جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ یہاں سے آ کے لوگ متاثر ہوئے. نہیں، یہ متاثر ہونے کا عمل ایران کے ساتھ جب پہلا قریبی تعلق ہوا ہے تو وہیں سے شروع ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں جی. واضح ہوئی بات. یہ پوچھتی ہیں کہ قرآن مجید کی کسی نص یا آیت کے مقابلے میں کسی سائنسی انکشاف یا ہماری علمی رائے کی کیا اہمیت ہے، جب قرآن مجید نے 2 جگہ پہ واضح کر دیا ہے کہ متعلقہ عورت کی عدت 3 قروء اور جس کا شوہر وفات پا جائے وہاں پر اس کو 4 مہینے گزارنے ہیں، تو پھر آپ نے یہ جو عدت کی علت متعین کی ہے اس کی نصوص کی موجودگی میں کیا حیثیت؟ قرآن اپنے آدھا پڑھا ہے، اسی قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر طلاق کے دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی عدت نہیں. اسی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر بھی کوئی عدت نہیں. پورا قرآن پڑھیے. پورے قرآن کو سامنے رکھ کر علم کی دنیا میں کسی چیز کی حقیقت یا علت متعین کی جاتی ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے. اگر حقیقت اور علت متعین نہ کی جائے تو حکم آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا تعدیہ نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے یہ تو ہمارے ہاں مانا جاتا ہے علم میں کہ الاحکام بالعلل، یعنی جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں وہ سب کسی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پر زکوٰۃ لی، کرنسی نوٹ تو نہیں تھے. اب میں کیا کروں؟ فرمائیے، حقیقت کو سامنے رکھوں یا سونے پر ہی زکوٰۃ لگاؤں؟ تو یہ دین کا کوئی اچھا فہم نہیں. سارے احکام حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے کہ عدت استبراء رحم کے لیے ہے، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ بچے کے معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہا ہے ہی اس لیے. چنانچہ دوسرے دن، یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سبیہ رضی اللہ عنہا کا یہی معاملہ ہوا. چند دنوں کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی، ان کے شوہر وفات پا گئے تھے. حضور نے فرمایا آزاد ہو، اب کوئی عدت نہیں. عدت کا تعلق ہی اس سے. آگے بڑھاتے ہیں جی اس سلسلے کو. یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ خواتین میں ہمیں کوئی پیغمبر کیوں نہیں آتا و نظر آتا، کیا یہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو تصورات اب لوگوں نے قائم کر لیے ہیں مساوات کے، ان کی کوئی بنیاد نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ عدل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. چنانچہ ہمیں جو نظم اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا ہے سورہ نساء میں، تو اس میں دیکھیے کیا فرمایا ہے، ان تودوا الامانات الی اہلہا، تم لوگوں کو ذمہ داریاں دو گے کس بنیاد پر؟ میرٹ کی بنیاد پر. تو پیغمبری محض پیغام پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی کشمکش پیدا ہوتی ہے. اس کشمکش میں بڑے کٹھن مراحل آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عورت پر ڈالنا پسند نہیں کیا، یعنی اس کی نزاکت کا احساس کر کے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. ہمارے ہاں ہر چیز کو ہم عزت بنا لیتے ہیں. نبوت بہت بڑی ذمہ داری. کبھی دعویٰ کر کے دیکھیے، آپ کو قوم بتائے گی کتنی بڑی ذمہ داری، یعنی دفن کرائے گی پکڑ کے. آگے بڑھاتے ہیں جی اس سلسلے کو. خاتون پوچھتی ہیں کہ ورکنگ وائف کی اپنے شوہر کے بارے میں کیا حقوق دین نے لازم کیے؟ آپس میں طے کریں. یعنی دور حاضر میں چونکہ خواتین کی بڑی تعداد اب کم سے کم شہروں میں پڑھ لکھ گئی ہے اور وہ اب ملازمتیں کر رہی ہیں یا ملازمتیں انہیں کرنی ہیں، اور بعض ایسے پیشے بھی ہیں جن میں بہت مصروفیت ہو جاتی ہے، تو شادی سے پہلے یہ سب چیزیں بیٹھ کے طے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی پابندی نہیں آئی. میاں بیوی بیٹھ کے طے کریں کہ اب ہم معاملات کیسے کریں گے. ظاہر ہے کہ جو ہمارا قدیم تصور تھا جس میں ہاؤس وائفس ہوتی تھیں،
تو اس میں ایک تقسیم چلی آ رہی تھی، گھر کے کام کاج تم کر لو گی، بیوی بچے پال لو گی، میں کما کے لے آؤں گا۔ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، تو تبدیل ہوتی صورتحال میں مل بیٹھ کے طے کریں ہم یہ معاملات کیسے کریں گے، کون کیا ذمہ داریاں ادا کرے گا، جہاں کشمکش ہوگی اس کو حل کیسے کریں گے، بچوں کے معاملات کس طرح سنبھالے جائیں گے، یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی چاہیے اور پہلے سے طے کرنی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی نا۔ ایک خاتون نے تعلیم پالی ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر لیا، اس کے بعد شادی کر رہی ہے۔ یعنی اگر تو سب معاملات بعد میں ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں واضح ہیں، تو اس لیے پہلے ہی مرحلے میں ان تمام باتوں کو طے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، ذمہ داری، یعنی عورت کمائے گی، مرضی سے کمائے گی، جی چاہتا ہے کمانے کے لیے جائے گی، جی چاہتا ہے نہیں جائے گی، کمائے گی تو جو کچھ لائے گی اس کا ہے، شوہر اس میں سے ایک پائی بھی لینے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، لیکن یہ کہ آپ نے آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں یہ تو آپ کو اپنے حالات کے لحاظ سے طے کرنا ہے اور بیٹھ کے اپنے لیے ایک اچھا لائحہ عمل بنانا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سب شادی سے پہلے نہیں ہوتا، اور ویسے کون سا کام ہے کہ جو ہم سوچ سمجھ کر یہ پہلے کرتے ہیں، تو بعد میں پھر ظاہر ہے کہ قدم قدم پر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر چیزیں طے ہونے لگتی ہیں، کبھی اچھے طریقے سے طے ہو جاتی ہیں اور کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم صاحب آپ نے فرمایا کہ شادی سے پہلے طے کریں، یہ پہلے طے کرنے بیٹھ گئے تو پھر تو شادی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ شادی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہو تو اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن یہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں میں بڑی حساسیت ہوتی ہے کہ پہلے کریں گے تو کہتے ہیں برا نہ مان جائیں۔ میں نے تو بارہا دیکھا ہے کہ یہ مہر جیسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، یعنی کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں مہر مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس بات کا علامتی اظہار ہے، ٹوکن ہے اس بات کا کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو بہت بڑی چیز ہے وہ۔ اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے اور عین شادی کی تقریب میں لڑنا شروع کر دیتے، تو یہ ہمارے یہاں ہے یہ بدقسمتی۔ شادی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اپنے چھوٹا سا کاروبار کرنا ہو جس میں 2-4 آدمیوں نے مل کے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس پر دنوں غور کرتے ہیں، تو جب آپ کے اندر پسندیدگی پیدا ہو گئی یا 2 خاندانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے، تو پھر بچوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ وہ جو کچھ بھی ان کے خیالات ہیں وہ سامنے رکھ دیں، اور خاندان کے بزرگ بھی اس میں ان کی مدد کریں تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی اس معاملے میں نزاکتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے ایک بہت عزیز دوست تھے، تو وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، ان کی ملازمت بھی ہو گئی، انہوں نے ملیشیا سے پی ایچ ڈی کی تھی، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کے پاس بھی کبھی رہیں گے یا الگ ہی رہیں گے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو آئیں گے نا میرے پاس اگر ان کو آنا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ ہونے والی جو آپ کی بیگم ہے ان کو بتا دیں۔ انہوں نے بتایا تو انکار ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے بالکل، یعنی کوئی لطیفہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ نہ بتایا گیا ہوتا تو کیسی رسوائی ہوتی بعد میں۔ اور جو دوسری بیگم تھیں جن کے ساتھ پھر ان کی شادی، دوسری تو معذرت یعنی جہاں پھر بعد میں بات ہوئی تو وہاں انہوں نے یہ ساری بات پہلے کر دی۔ اب بھی کچھ مسائل ہوئے لیکن وہ اتنے نہیں ہوئے جتنے کہ عام طور پہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسائل ختم نہیں ہوں گے اس کے باوجود۔ مسائل تو زندگی مسائل کا نام ہے، یعنی یہ خواب کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے، وہ رہتے ہیں، ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ نہ فرد کے مسائل کبھی ختم ہو جاتے ہیں اور نہ قوموں کے مسائل کبھی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی اسی اصول کے اوپر، یہاں کشمکش ہے، اس کے اندر آپ کو راستے نکالنے ہوتے ہیں، راستے علم عقل کی روشنی میں نکالنے چاہیے، جذبات کو لگام دے کے رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو یکسو کر کے صحیح نتائج کی طرف آگے بڑھانا چاہیے۔ شادی تو بہت بڑا فیصلہ ہے، یعنی اس میں جلد بازی کرنا یا چیزوں کو چھپانا یا بعض چیزوں کو طے کرنے سے گریز کرنا یہ بڑے خطرات کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہم سب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، گزشتہ دنوں میرے علم میں آیا کہ ایک عالم دین نے ایک نکاح کے موقع پہ اس کپل کو طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتایا سب کے سامنے، تو بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ بھئی یہ آپ نے کیوں بتایا؟ تو انہوں نے کہا یہی موقع ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں لوگ غصے میں آپا دھاپی میں رد عمل میں طلاق دے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا،
تو مجھے لگا کہ شادی سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر تم نہیں رہ سکتے ساتھ تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو طلاق کی تعلیم بھی شادی سے پہلے لوگوں کو دینی چاہیے نا کہ کیسے آپ نے طلاق نہیں، دینی ہے. شادی سے پہلے دینی چاہیے، شادی کا خطبہ دیتے ہوئے نہیں دینی چاہیے. ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. میں اس کی تائید نہیں کرتا کہ آپ نکاح کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور طلاق کے احکام بیان کرنا شروع کر دیں. آگے 2-4 دن پہلے ایجوکیٹ کر دیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہونا چاہیے. ہم سے بھی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک دوست نے گرین کارڈ نیشنلٹی کے حصول کے لیے امریکہ میں شادی کرتے وقت پاکستان میں اپنی سابقہ بیوی کی طلاق کا ایک جعلی سرٹیفکیٹ پیش کیا، لیکن وہ دل سے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ جال سازی جو ہے یہ اسلام میں جائز ہو گئی. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی باتوں سے. یہ دین تو صفائی کا دین ہے، یہ صداقت کا دین ہے. اس دین کی تعلیم ہی یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین. تو اس میں یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، فریب دیا جائے، کسی قوم کو دھوکہ دیا جائے، لوگوں کو غلط باتیں بتائی جائیں، جعلی سرٹیفکیٹ تیار کیے جائیں. جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں، وہ ہم سے کیوں اس کے لیے فتویٰ لینا چاہتے ہیں. ہم سب یہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا. کیا بات یہاں پر زیر بحث ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، تاہم بات اچھی ہے. حدیث کسی چیز کو قرار دینے کے لیے یہ پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ اس کی تحقیق کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، لیکن بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بہت سی اچھی باتیں، بہت سے اچھے اقوال وہ لوگوں میں حدیث کے طور پر مشہور ہو جاتے ہیں. یہ بھی انہی میں سے ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو پہچان لے تو پہچانے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نتیجہ نکلے گا کہ میں ایک عاجز مخلوق ہوں، یہی نتیجہ نکلے گا نا. تو جس نے اپنی یہ حقیقت جان لی اس نے اپنے خالق کو بھی جان لیا. بات بڑی حکیمانہ ہے، بہت اچھی بات ہے جس میں کہی گئی ہے، لیکن یہ حدیث نہیں. آگے بڑھاتے ہیں جی. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جھوٹ کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اگر کسی شخص کو بچانے کے لیے بول سکتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں بول سکتے؟ دیکھیے، ساری برائیاں جتنی بھی ہیں، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب انسان کے اخلاقی وجود کا بھی تقاضا ہے کہ وہ ان کے قریب نہ جائے. اور اللہ کے دین میں بھی ان سب کو برائی قرار دے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو واضح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کو واضح کیا ہے. یہ سب برائیاں ہیں. جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو جتنا بچا سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. جتنی چیزیں بھی دین میں حرام قرار دی گئی ہیں، جتنی چیزیں بھی، یعنی یہ اخلاقی حرمتیں ہیں، جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے رشوت کھانا ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے حرام ہیں. یہ سب چیزیں حرام کا مطلب ہے کہ یہ پروہیبٹڈ ہیں، ممنوع ہیں، ہمارے دین میں ان کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں کھانے پینے کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں اور خبائث تمہارے لیے ممنوع ہیں، جتنے بھی ہیں. تو یہ جتنی چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں ان میں ایک استثناء کا اصول بیان کیا گیا ہے. وہ استثناء کا اصول یہ ہے کہ الا من اضطر، آدمی مجبور ہو گیا. اب مجبوری کیا ہوتی ہے؟ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مال کو خطرہ لاحق ہو گیا، آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا. تو اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم حرام چیز کا ارتکاب کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. تو اس کی مثال یہ دیکھیے کہ آپ دروازے پر کھڑے ہیں، کوئی آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا کوئی عورت آ رہی ہے بھاگتی ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آیا. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جھوٹ تھا، لیکن یہ جھوٹ اب مواخذے میں نہیں رہا. اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس موقع پر آپ سچ بولتے تو آپ غلط کرتے، کیونکہ اب اس عورت کی عزت یا اس مرد کی جان جو کچھ بھی خطرے میں تھی اس کو بچانا زیادہ ضروری تھا. تو صحیح بات یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. یہ معاملہ آپ سے متعلق ہے، یہ معاملہ کسی دوسرے سے متعلق ہے، اسی اصول پر ہوگا. اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ حرمت اس وقت اٹھ جاتی ہے
یا اس کا مواخذہ کہیے اٹھ جاتا ہے جب کوئی اضطرار پیدا ہو جائے۔ اسی کو اصول بنا کر دیکھیے قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جن کو خطرے میں مبتلا کر دیا گیا ہے مکے میں، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ اگر جھوٹ کفر کا کلمہ کہہ دیں، یعنی دل سے مسلمان ہیں لیکن اپنی جان بچانے کے لیے یا اذیت سے بچنے کے لیے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی، وہ اگر ایسی بات کر دیں تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن مجبور کر دیے گئے تو ان کو اجازت دی گئی۔ وہ عورتیں جن کو پیشہ کرانے کے لیے خرید لاتے تھے، وہ مسلمان ہو گئیں، تو اب ان کے مالک تو اصرار کر رہے تھے کہ ہم تو پیسے دے کے لائے ہیں، تمہیں وہی کام کرنا چاہیے، تو اس میں بھی دیکھیے یہی فرمایا کہ اگر وہ دل سے پاک دامنی چاہتی ہیں، یعنی ان اردنا تحسناً، دل سے پاک دامنی کی خواہش رکھتی ہیں، تو اللہ بدکاری جیسے جرم پر بھی ان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اصول ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، سب حرام ہیں، لیکن اگر کوئی اضطرار پیدا ہو گیا ہے، جان پر بن گئی، مال پر بن گئی، آبرو پر بن گئی، تو اس میں آپ اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے حرام کھا لیتے ہیں ایسے موقعوں پر، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اس کی صحیح صورت یہ ہے۔ واضح ہے۔ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی غیر مسلم سے شادی کر لے تو اب والدین پہ کیا ذمہ داری ہے؟ وراثت کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ وراثت کا حقدار رہتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس نے اعلانیہ اسلام کی ایک ہدایت کا انکار کر دیا ہے۔ یہ علانیہ غیر علانیہ اسلام کی ہدایات کا ہم سب انکار نہیں کرتے، یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز ایمان اور کفر کے مابین فرق کرتی ہے، اتنی بڑی بات کہی ہے۔ قرآن مجید نے کس وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو پھر آپ ان کو وراثت سے محروم کر دیں گے، تو یہ ایک دین کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، یعنی کوئی وہ کافر نہیں ہو گئے بچے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں، ان کے علم کی نوعیت کیا تھی، ان کا دینی شعور کیا تھا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ آپ کے بچے ہیں، ان کی سرپرستی کریں، ان کے ساتھ رہیں تاکہ ان کے لوٹنے کے امکانات ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک غلط کام ہوا ہے یا دین کے خلاف ایک کام ہوا ہے، ایسے ہی جیسے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اطمینان سے رشوت دے کے آ جاتے ہیں۔ ابھی ایک جعلی سرٹیفکیٹ کے اوپر گرین کارڈ حاصل کیا جا رہا تھا، تو ان میں سے کسی کے ساتھ آپ نے بائیکاٹ کا رویہ اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ یہ اصل میں چیزوں کو غلط تقسیم کرنا ہے، تو یہ سارے ہی گناہ ہیں جتنے ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک غلط کام ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ سوال ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ہمارے بچے پبلک اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں انہیں ہم جنس پرستی کو گوارا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سلسلے میں ہم کیسے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات پہ قائل کر سکتے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات اپنے استدلال کے ساتھ ہی ذہنوں میں اتریں گی۔ یہ زمانہ اس کا تو رہا نہیں کہ آپ زبردستی کریں۔ جب آپ ایک دوسری تہذیب کے زیر سایہ آ گئے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے کام کرے گی، تو اس لیے آپ دلیل کے ساتھ اپنا دین سمجھائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے اسلام کی زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے بہت اچھے ماہر رہیں، پھر مطمئن ہو جائیے کچھ نہیں ہوگا۔ جو سب سے بڑی غلطی لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ زبان سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ہر علم کی زبانیں ہوتی ہیں۔ سائنس کی زبان ہے اس وقت، فلسفے کی زبان ہے اس وقت، یعنی اگر آپ جرمن زبان پر گہری گرفت نہیں رکھتے تو آپ فلسفے کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتے۔ یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے، مذہب کی زبان بن جاتی ہے، لوگ بناتے ہیں۔ تو اسلام کی زبانیں 3 ہیں، عربی، فارسی اور اردو، تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی ایک زبان آپ کے بچوں کو بہت اچھی آنی چاہیے۔ یورپ نے صدیوں تک اس کا اہتمام کیا ہے کہ گریک اور لیٹن ان کے بچوں کو آنی چاہیے، تو بدقسمتی سے ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ جب تک والدین بچوں کے ذہن سے اوپر ہوتے ہیں ان کے بچے مسلمان رہتے ہیں۔ جب بچوں کا ذہن والدین سے اوپر جاتا ہے تو اب ان کو مسلمان کون رکھے؟
ان کو مسلمان پھر ابوالکلام آزاد رکھے گا، اقبال رکھے گا، ابوالعلا مودودی رکھے گا، شبلی رکھے گا. وہ بڑے لوگ ہیں کہ پھر جو آپ کو گرفت میں لے لیتے ہیں. تو اس لیے ان تک رسائی کا آپ نے راستہ بند کر دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کسی یعنی انگریزی زبان بھی ہو سکتا ہے کبھی اسلام کی زبان بن جائے، لیکن اس میں کئی صدیاں لگیں گی، یہ 2 دن میں نہیں بنتی. جب انگریزی زبان یہاں سے پیدا ہونے والے لوگوں میں اقبال پیدا کرے گی، شبلی پیدا کرے گی، ابوالعلا مودودی پیدا کرے گی، غزالی پیدا کرے گی، تو پھر یہ بھی بن جائے گی. ہم پاکستانیوں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں، اس کے بعد رو رہے ہیں بیٹھ کر. ہاں السلام علیکم. آپ نے دوسرا سوال کا جو جواب دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اس نے آپ کو اختیار دیا ہے. اگر اللہ کو علم ہے تو اچھا، یہ سوال میرے بیٹے نے کیا ہے اور کئی مرتبہ اور اس کو جواب نہیں مل سکا، تو میں آئی ایم جسٹ لوکنگ فارورڈ کہ آپ اس کا جواب دیں کہ اگر اس کو علم ہے تو پھر یہ سارا مذاق کیا ہے. مطلب ہے کہ اس کو علم ہے کہ میں نے یہ غلط کرنا ہے اور میں نے چوری کرنی ہے یا ڈاکہ مارنا ہے یا میں مسلمان نہیں رہوں گا، جو بھی کچھ ہے، تو پھر یہ کیوں دنیا بنائی گئی ہے؟ اور کہ سیدھا سیدھا جنت اور جہنم میں بھیج دیں، ختم بات ہے. جنت اور جہنم میں آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے اور آپ کو جہنم میں، معذرت کے ساتھ، اور اپنے علم کی بنیاد پر بھیج دے، تو آپ کا مقدمہ تو قائم ہو گیا کہ پروردگار مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. اس وقت کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر چکا ہے. کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ دیکھیے پھر آپ نے لفظ بدل دیا. کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ کو پورا اختیار دیا ہے، پوری آزادی دی ہے. یعنی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہاں سب کو جنت میں بھیج دے تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن سب کو جنت میں بھیج دے تو دنیا پھر بننی نہیں چاہیے تھی. پھر جیسے اس نے فرشتے بنائے ہیں اسی طرح ہمیں بھی بنا دیتا. دنیا بنائی گئی تو یہاں ظلم ہوا، یہاں عدوان ہوا، یہاں زیادتی ہوئی، یہاں قومیں مار دی گئیں، یہاں بچیوں کو ریپ کر لیا گیا، تو یہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں. تو اس لیے یہ اللہ کا علم لازماً ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے علم کا پابند نہیں کیا. ہمیں آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں. اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کیا آپ کے پاس اختیار ہے، بس اس کے لیے آپ جواب دیں. جب نتیجہ اتنا غیر معمولی نکلنا ہے تو اس کو علم کی بنیاد پر نہیں رکھا جا سکتا. لوگوں کو موقع، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جس کی عمر کم ہو اور وہ وفات پا جائے اس کو بھی رعایت دوں گا، اس لیے کہ اس کو موقع نہیں ملا، مہلت نہیں ملی. جی، ہمارے مذہب میں اور جتنے بھی علماء، اسکالرس اور لوگ بھی اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں ہمارا پاسٹ کیا تھا اور فیوچر کیا ہوئے گا، اور بیچ میں جو آج کل اور کرنٹ ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا ہے کہ آپ نے اپنی جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ کانسیپٹ کدھر سے آیا اور اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں کہ مسلمان اس چیز پہ فوکس کریں کہ وہ کیا کدھر رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کا امپیکٹ کیا ہے بنسبت ان کو وہ سوچتے رہیں جی کہ ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے، یا پھر جو ہمیں اب کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، صرف ہم فوکس کریں اگلی زندگی کے لیے. یہ کیسے اس چیز کو برج کیا جائے اور کیسے اس چیز کو؟ یہ قوموں کا ذہن ان کی قیادت بناتی ہے، اور مسلمان قوموں کی قیادت علماء کے پاس ہوتی ہے، ان کے دانشوروں کے پاس ہوتی ہے، ان میں فلسفی حکیم اساتذہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے پاس. ہمارے ہاں تینوں کے تینوں ایک ہی زبان بول رہے ہیں، وہ یا ماضی کی زبان ہے یا مستقبل کی زبان ہے. یعنی ابھی حال میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور جن کی ہمارے دل میں بڑی عزت ہے، انہوں نے دین کی بھی خدمت کی ہے، علم کی بھی خدمت کی ہے، ان کی خدمات سے انکار نہیں، لیکن وہ یہی سبق پڑھاتے ہوئے گئے سب کے سب جتنے بھی ہیں. یعنی یا ماضی کی داستان عظمت رفتہ کی داستان ہے، اور یا مستقبل کی امیدیں. تو حال کو ہم نے کس طرح ہاتھ میں پکڑنا ہے اور حال میں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہماری قیادت کا موضوع نہیں ہے. آپ کبھی مسجدوں میں جائیں اور وہاں خطبے سنیں لوگوں کے، تو 90% تقریریں انہی موضوعات پر ہوں گی. یعنی یا ماضی کی داستان سنائی جا رہی ہوگی
یا مستقبل کے کچھ امیدیں آپ کو دلائی جا رہی ہوں گی. تو یہ اصل میں ہماری قیادت کا مسئلہ ہے. عام لوگوں میں جن کو اللہ شعور دے دیتا ہے وہ نکل جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے قائدین کی بات ہی سنتے ہیں. تو پوری قیادت اسی ایک کام میں لگی ہوئی ہے. تو اس میں عام لوگ کیا کریں بیچارے. تو اس لیے میں تو ان کو دوش نہیں دیتا. لیکن اس کو چینج تو کرنا ہے کسی طریقے سے. اور بس جن کو اللہ شعور دیتا ہے جی وہ ان کا کام ہے، وہ کریں. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ماضی کی داستان سنائی ہے، نہ کبھی یہ امیدیں دلائی ہیں، بلکہ جتنی رہ گئی تھیں وہ بھی ختم کر دیں. ہاں جی، السلام علیکم. غامدی صاحب، سوال یہ ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا سوال ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو 99% اسی کو فالو کرتا ہے. تو یہ کہاں سے انصاف ہوا کہ جو مسلمان پیدا ہو گئے ان کی تو پرابیبلٹی اتنی ہائی ہے کہ وہ مسلمان رہیں گے اور وہی جنت میں جائیں گے. تو یہ کوئی اللہ میاں جب اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے تو یہ کوئی ایسا جوڈیشل فیصلہ تو نہیں لگتا اس کو، ایٹ لیسٹ دانش کو نہیں لگتا. اچھا، تو اسی سے میرا سوال ذرا جو جڑا ہوا ہے کہ انسان کے دل میں شک تو ہوتا ہی ہے. اب میرے دل میں بھی شک ہوتا ہے کہ صبح فجر پہ اٹھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، یہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا یہ مطلب ہے مے بی وی آر رانگ. تو اب جو میرا جو سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ دونوں سوال کا آپ کو جواب دینا ہے. جو اب میرا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو شیطان ہے اس نے تو دیکھا تھا جہنم اور جنت، سب کچھ دیکھی ہوئی تھی. اب مجھے بھی اگر کوئی دکھا دے یہ چیز، جنت یہ اور جہنم، اور اللہ میاں مجھ سے ڈائریکٹلی کہہ دیں تو میں کبھی گناہ کروں گا ہی نہیں. تو یہ شیطان کیا پاگل تھا کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنا بڑا، مطلب ہی جسٹ وینٹ بونکرز؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ ایک متھ ہے جس کو آپ نے بیان کیا ہے. قرآن نے اس کی نفی کر دی. اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو تمہاری گروہ بندیاں ہیں، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی نصرانی کہتا ہے، قیامت میں ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. قیامت میں ایک میرٹ مقرر کیا گیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ بات سارے گروہوں کا نام لے کے کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. یعنی ان میں سے کوئی بھی کسی گروہ سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ جب یہود نے یہی دعویٰ کیا، وہ اللہ کی منتخب قوم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ذرا دکھاؤ میں نے کب یہ وعدہ کیا تم سے. تو ذرا سورہ بقرہ کو کبھی سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. پوری سورہ کا موضوع یہ ہے کہ نجات کی بنیاد کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک میرٹ ہے. جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. وہاں یہ تقسیم، یہ گروہ بندیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. لوگ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اٹھیں گے. جس کے اندر حقیقی ایمان ہے وہی وہاں پر مسلمان قرار پائے گا. تو مسلمان ہونے کا مطلب وہاں سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوتا ہے. یہاں تو بس ہم پیدا ہوتے ہیں، جس کے گھر میں پیدا ہو گئے اپنا ویسا ہی نام رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بے شعوری کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی. وہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے، اور وہ میرٹ بھی بالکل 3 نکات کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ہے میرٹ. اس پر ہر شخص کو جانچا جائے گا، خواہ وہ کسی دور دراز جگہ پہ رہتا ہے، خواہ اس کو کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے، خواہ نہیں پہنچی ہے. یہ ہے اس کی بنیاد. تو اس بنیاد کو واضح کر کے یہود کا بالکل یہی دعویٰ تھا جو ہمارے ہاں ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا تو کوئی آدمی یہ سوال سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہمارے ہاں کی عام گفتگویں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ انسان کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. ابلیس جنات میں سے تھا. جنات میں سرکشی کی نوعیت کیا ہے اس سے میں واقف نہیں. انسانوں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ بے حجاب کر کے حقیقت دکھا دیجئے، اس کے باوجود وہ سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پیغمبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر بڑی حد تک پردہ اٹھا دیتا ہے، لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں میدان بدر میں ابو جہل کی کبھی دعا دیکھیں کیا ہے.
اس نے بھی کھڑے ہو کے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے یہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ جنات میں سے تھا، جنات کو بھی ہماری طرح ارادہ دیا گیا ہے، ہماری طرح اختیار دیا گیا ہے، ہماری طرح امتحان میں ڈالا گیا ہے، ہماری طرح ان کو بھی ایک دن مواخذے میں جانا ہے، ہماری طرح ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں بھی سرکشی پیدا ہوئی۔ وہ سرکشی جس وقت انسان کو بنایا گیا اس وقت نمودار ہوئی، اس لیے وہ داستان بن گئی۔ آپ سورہ جن میں دیکھیے، وہاں جنات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے سرکش لوگ بہت ہیں، کوئی ایک ابلیس نہیں تھا، بہت ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے ہاں صحیح راستے پر رہنے والے بھی ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح کا ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس مادی کائناتی میں پیدا کیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی گرد و پیش میں رہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ ان کے ہاں بھی بالکل یہی امتحان کی کیفیت ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ابلیس نے حقائق کو دیکھ کر سرکشی اختیار کی ہے، ہم بھی حقائق کو دیکھ کر بار بار سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ ذرا فرعون کی داستان پڑھیے قرآن میں، یعنی ذرا یہ دیکھیے، بائبل کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے سامنے سیدنا موسیٰ نے کتنا حجاب اٹھا دیے۔ 9 آیات قرآن کہتا ہے کہ نازل ہوئی ہیں، یعنی 9 نشانیاں نمودار ہوئی ہیں۔ وہ نشانیوں کی تفصیل پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے کہ اس کے بعد آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ کیا، اور کب مانا؟ جب غرق ہونے لگا۔ تو اس لیے انسان جب ارادے اور اختیار کی مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو 2 ہی امتحان ہیں جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ انانیت کا امتحان، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فرقوں میں بند ہیں، لوگ تعصبات میں بند ہیں، لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تفوق کی یہ جو جبلت ہے، جس کو ایڈلر نے کہا کہ سب سے بڑی جبلت ہے، وہ قوموں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر نسلیں چڑھ دوڑتی ہیں، ہٹلر اور مسولینی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس اصول پر بنی ہوئی ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابلیس نے ایسا کیا۔ اس کا ذکر اس لیے بہت زیادہ آ گیا کہ بالکل ابتدا ہی میں اس نے سرکشی اختیار، یعنی ہماری ابتدا میں۔ اس کے ہاں تو اس سے پہلے بھی یہ روایت موجود تھی، لوگ سرکش ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے حوالے سے سرکش ہوا تو ہمارے ہاں اس کی داستان قرآن میں بھی بیان ہوئی اور انبیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ باقی جنت دوزخ اس نے نہیں دیکھی تھی، جنت دوزخ تو ابھی وجود میں آنی ہے، جب آئے گی ہم بھی دیکھیں۔ السلام علیکم۔ نماز سے پہلے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ قوموں میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، یو ایس میں، یورپ میں، انڈیا میں، یہ اس طرح کا کچھ سرکل بتایا جا رہا ہے کہ قومیں اپنے آپ میں ہی گھستی جا رہی ہیں۔ یہ میں سمجھ نہیں سکا، آپ کیا بات فرما رہے ہیں؟ نیشنلزم یعنی اور بات یہ ہو رہی تھی کہ جی چونکہ اب دنیا میں ہر جگہ بہت بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہو گئی ہے، جی تو اس میں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ملے قوم کا ملک ہے یا یہ جی کوئی مسلمان قوم کا ملک ہے۔ ہر جگہ غیر مسلم بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، دوسری قومیں بھی ہیں، امریکہ ہی کو دیکھ لیں۔ تو اس وجہ سے دنیا نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اب جغرافیے کی بنیاد پر نیشن سٹیٹ بنائی جائے جس میں سب لوگ برابر کے شہری ہوں۔ یہ بات ہو رہی تھی۔ جی، لیکن نیشنل قومیت کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، ریسزم کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے حالات پتہ چل رہے ہیں انڈیا میں یہ بڑھ رہا ہے ٹرینڈ۔ اس ٹرینڈ کو ریورس کرنے کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ اسی سطح کے لیڈر پیدا ہونے چاہیے جنہوں نے آج سے 60-70 سال پہلے ان قوموں کی رہنمائی کی تھی۔ وہ بڑی سطح کے لیڈر تھے اور وہ اپنے زمانے سے اوپر اٹھ کر یہ چاہتے تھے کہ قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ یہ لیڈرشپ ہے جو قوموں کا رخ تبدیل کرتی ہے، اور لیڈرشپ یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں۔ ہم میں سے ہر شخص جو شعور رکھتا ہے وہ اصل میں اپنے گرد و پیش کا لیڈر ہے۔ بعض لوگ اپنے علاقے کی حد تک محدود ہوتے ہیں، بعض اپنی برادری کی حد تک رہنمائی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو قومی سطح کے اوپر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ شعور پیدا کرے۔ یہ اس وقت مسئلے کا حل ہے، یعنی اس کا کوئی اور حل ہے نہیں۔ ہم اگر پاکستان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں مسیحی یا ہندو یا دوسرے لوگ رہتے ہیں تو وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، تو ہم زمانے سے لڑ رہے ہوں۔ یعنی یہ ہم جب کہیں گے تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیں گے اور وقت کی قید سے بھی اپنے آپ کو نکال لیں گے۔
تو میرے نزدیک یہ بات ہندوؤں کو بھی سمجھنی چاہیے. وہ جس دنیا میں اب جی رہے ہیں اس میں آپ خود دیکھیے نا کہ ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے مسلمان کوئی 2 4 10 20 نہیں ہے کہ وہ کسی کونے میں لگ کے بیٹھ جائیں گے، وہ کروڑوں کی تعداد میں. تو آپ کیا ان کو باہر نکال دیں گے؟ یعنی یہ وہی زمانہ ہے کہ جب اسپین سے آپ نکال کے فارغ ہو جائیں گے. یہ دور ایسا نہیں ہے، اس میں آپ نہیں نکال سکتے. ہمارے ہاں جو تعداد تھی وہ بڑی تھوڑی تھی. ادھر مغربی پاکستان جو کسی زمانے میں کہلاتا تھا، وہاں سے ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر. لوگ چلے گئے، سکھ بھی چلے گئے، ہندو بھی چلے گئے، اور اب بھی ہے، لیکن تعداد اتنی کم ہے کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو جہاں بہت بڑی تعداد ہے وہاں قومی ریاست، یہ جو نیشن اسٹیٹ ہے، اس کے سوا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یا تو بتائیے کیا حل ہے؟ اور تو یہ دنیا نے اس حل کو مان لیا ہے، اور بڑی لیڈرشپ نے اس کی بنیاد پر قومی ریاستیں بنائی ہیں. ہمارے ہاں بھی تقسیم اسی اصول پر ہوئی تھی. اس کا شعور لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے. جی بالکل کلچرل ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ خواتین کو گواہ بنائیں، آپ مردوں کو گواہ بنائیں، جس کو چاہے گواہ بنائیں. کیونکہ اس طرح کے معاملات میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کل کوئی جھگڑا ہو گیا تو عدالتوں میں جانا پڑے گا. تو اس وجہ سے لوگ اجتناب کرتے ہیں اس سے کہ وہاں خواتین جائیں گی. اور آپ کو شاید تجربہ ہے یا نہیں، مجھے تو ایک آدھ مرتبہ تجربہ ہوا، اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو وکلاء جرا کرتے ہیں خواتین کے لیے آسان نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں ظاہر ہے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، تو اس لیے لوگ احتیاط کرتے ہیں. یہ بالکل کلچرل چیز ہے اور سد ذریعہ کے اصول پر ہے. یعنی ہماری خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، کل عدالتوں میں ان پر جرا ہو رہی ہو. اور قبائلی زندگی میں تو اور بھی مشکل تھا. یعنی وہاں پر آپ نے کسی کھاتے پیتے کسی بڑے سردار کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ جی ہاں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ واقعی یہ دولت ادھر سے ادھر گئی تھی. تو وہ اپنی جان جوخم میں ڈالنے کا معاملہ تھا. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے عورتیں امپاور ہوں گی، جیسے جیسے وہ شعور کے لحاظ سے بہتر جگہ پر آئیں گی، جس طرح آپ کے ہاں اچھی عدالتی نظام وجود میں آئے گا، تو یہ خود بخود ہو جائے گا. ایسی چیزیں وقت سے پہلے اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ناکامی ہو جاتی ہے. ایک صرف اس کے علاوہ بات تو یہ ہے کہ اگر خدا جسٹ ہے اور عدل ہے اور سب کچھ ہے، تو جو ڈس ایبلڈ بچے ہیں یا جن کو کینسر ہو جاتا ہے وغیرہ، تو وہ خدا جو ہے وہ اس قسم کی پین جس نے ابھی کچھ کیا نہیں، اس کو دیکھ کر وہ کیسے آرام سے بیٹھا. یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنائی گئی. خدا کے عدل کا ظہور قیامت کے بعد ہوگا. یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دی. تو امتحان کے اصول میں تو اگر معمولی سی مداخلت بھی ہو جائے تو امتحان ختم ہو جائے گا. تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ خدا نے یہ دنیا عدل کے اصول پر بنائی ہے، جسٹس کے اصول پر نہیں بنی. ورنہ تو میں جس وقت ظلم کا ارتکاب کرتا ہوں اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے. یہ اس اصول پر نہیں بنائی گئی. اس اسکیم کو سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ کیسے برداشت ہے اس خالق کائنات میں. لیکن وہ کہتا ہے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے تو میں مداخلت نہیں کروں. بہت غیر معمولی صورتحال میں بڑی غیر محسوس مداخلت ہوتی ہے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید کا عمومی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، اور بے شمار آیات ہیں اس سلسلے میں کہ جس کا رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آسان حساب جس طرح کریں گے، اور بے شمار اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم صحیح بخاری کی جو یہ روایت دیکھتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں داخل کرے. تو یہ قرآن مجید کا جو عمومی مفہوم ہم سمجھتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے اس سے ہم کس طرح سے مطابقت کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث جہاں آپ نے پڑھی ہے وہیں سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا ہے اور حضور نے جواب دیا ہے کہ حساب یسیر ہوگا. جب یہ کہا جاتا ہے بے حساب تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ فرمایا ہے اس میں کہ کوئی اس طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. بس یہ ہے کہ آپ کا اعمال نامہ پکڑا دیا گیا اور آپ کو شاباش دے دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ دیکھ لیا ہم نے، آپ کامیاب ہیں. تو اس کو بے حساب کہا گیا. حساب تو سب کا ہوگا، لیکن وہ فرمایا نا کہ من نوکشا، الفاظ یہ ہیں حدیث میں کہ جس کو ٹھہرا لیا گیا. آپ نے دیکھا ہے جب آپ کو امیگریشن ہوتی ہے
تو حساب تو سب کا ہوتا ہے، لیکن جس کو ٹھہرا لیا گیا اس کو جب پوچھا گیا کہ بغیر حساب کا کیا مطلب ہے تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے. اس سے ارلی ایک سوال پوچھا گیا تھا جنت کے بارے میں، تو آپ نے ذکر کیا کہ جنت جو ہے وہ زمین پر ہی تھی. نہیں، جنت زمین پر نہیں تھی، ایک باغ تھا جس میں حضرت آدم کو حوا کو رکھا گیا. تو جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں. جی، تو قیامت کے بعد جو جنت کا تصور ہے قرآن میں، تو وہ بنے گی، وہ کوئی اور دنیا ہے یا اسی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں یہ بتایا گیا، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، پوری کائنات یہ اس جنت کا مواد ہے. اس کو ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور ایک نئی کائنات میں تبدیل کر دیں گے. جنت اور دوزخ اس پہ ہوں گے. السلام علیکم غازی صاحب، یہ نظر کا اسلام میں کیا ہے؟ اور دوسرا، جو بددعا اگر کوئی دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کے لیے برا کرے؟ جی، جیسے سر درد کا اسلام میں کچھ نہیں ہے، اسی طرح نظر کا بھی اسلام میں کچھ نہیں. سر درد بھی انسانی تجربہ ہے، نظر بھی انسانی تجربہ ہے. دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ تجربے سے دریافت ہوئیں. اسی طریقے سے بیماریوں کے اسباب کیا ہیں وہ بھی تجربے سے دریافت ہوتے ہیں. تو قدیم زمانے کے لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ کسی کے دیکھنے سے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. بری نظر سے دیکھنا یہ بھی مؤثر ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کے تجربات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بد دعا، ایک آدمی نے کسی کے لیے یہ کہا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، پروردگار تو اس کو سزا دے یا اس سے نمٹ. یہ اللہ کے حضور میں ایک درخواست ہے، جیسے دعا ایک درخواست ہے، بد دعا بھی ایک درخواست ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ دعا کو آپ کے کہنے سے مان لیتا ہے، نہ بد دعا کو آپ کے کہنے سے مانے گا. وہ تو اپنے قانون کے مطابق معاملہ کرتا ہے، جو جس کا مستحق ہے اس کے لحاظ سے کرتا ہے. درخواست کرنے کو تو بندہ کر دیتا ہے، ہم روز کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا میدان عرفات میں ہر روز دعا کرتے ہیں، ہر سال دعا کرتے ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے، نہیں پڑتے. السلام علیکم غازی صاحب. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب، قرآن کی جب ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایک دم رک کے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی چیز بہت بار رپیٹ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بار رپیٹ ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ویسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کو کیوں اتنی بار کہا جا رہا ہے. اور ایک اور کوشچن کہ نماز کو بھی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بس ایک عادت ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، معنی خیز چیز نہیں نظر آتی. مطلب اس کے اندر کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کا جو عام مطالعہ ہے اس کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے شروع ہو جاتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں. یعنی آپ نے کہیں سے کھولا، کسی سورہ کو نکال لیا تو آپ نے پڑھا. قرآن مجید میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ ایک ہی ہیں. ان بنیادی مضامین کو بالکل اسی طرح ہزار رنگ سے بیان کیا گیا ہے. جیسے میر انیس نے کہا ہے نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نہیں پڑھتے. قرآن میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کبھی کوئی چھوٹی سورہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کبھی بڑی پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کبھی آپ تدبر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی عمومی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کتاب میں مضامین کو اسی طرح ہونا چاہیے. ورنہ تو آپ نے اگر ایک جگہ توحید پہ خطبہ پڑھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر 15 سال کے بعد آخرت والا پڑھیں. تو اس میں بنیادی مضامین بہت خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں. وہ اتنا خوبصورت آہنگ ہے جو ترجمے میں منتقل نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی معاملہ اعلیٰ ادب کا ہے. یعنی میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پوری مثنوی میں کیا مضامین ہیں، 3 یا 4. میں بتا سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کے مضامین کیا ہیں، 3 یا 4. انہیں کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، لیکن نئے نئے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. تو قرآن بھی ایک ادب پارہ ہے. ہمارے ہاں چونکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ذرا سوچئے کہ بہت اچھے شعر کا ترجمہ کر دیا جائے تو پھر اس میں وہ بات نہیں رہتی، کیونکہ جو چیز ان مضامین کو بار بار آنے کے باوجود نیا رنگ، نیا آہنگ دیتی ہے وہ کنسٹرکشن ہے، یعنی جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کا اگر آپ نے صحیح ذوق پیدا کرنا ہو تو پھر عربی زبان سیکھیں تاکہ آپ اصل زبان میں اس کو پڑھ سکیں. ترجمے میں یہ چیز ضرور پیدا ہو جاتی ہے. اچھے ترجمے بھی ہمارے ہاں ذرا کم ہوئے ہیں.
یعنی لوگ چونکہ ڈرتے ڈرتے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی پوری بات کو ادا ہی نہیں کرتے، بلکہ لفظ کے قریب رہنے کے نتیجے میں اس کے حسن کو مجروح کر دیتے ہیں۔ کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں، اچھے ترجمے جتنے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو اس میں لطف اور لذت آئے گی۔ تاہم اصل چیز وہی ہے کہ آپ کسی ادب پارے کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اصل زبان ہی میں آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے بچے بچپن ہی سے قرآن مجید کی زبان سیکھتے، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی۔ نہیں ہم نے اہتمام کیا تو اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ غلطی ہم خود کرتے ہیں، اس کے بعد کوسنا اللہ تعالیٰ کو شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کر ڈالا۔ تو یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ۔ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے نماز کے بارے میں، دیکھیے نماز کی حقیقت خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے، یعنی آپ کو حاضر ہونا ہے، اور اس میں جو چیز لازم کی گئی ہے پڑھنا آپ کے لیے وہ تو سورہ فاتحہ اور قرآن کی چند منتخب آیات ہیں۔ آیات میں جتنا چاہے تنوع پیدا کر لیں، اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو فلاں آیات ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر ریپیٹ کوئی چیز ہو رہی ہے تو صرف سورہ فاتحہ ہے بس، باقی جتنے اذکار ہیں نماز کے وہ سب کے سب اختیاری ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ اذکار کریں جو عام طور پر کرتے ہیں، چاہے تو آپ کوئی اور اذکار کر لیں، چاہیں تو آپ اردو میں کریں، چاہیں تو آپ عربی میں کریں۔ جو عربی زبان میں لازم ہے وہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید پڑھیں اور یہ اللہ اکبر کہنا۔ تو آپ اس طرح سے نماز کبھی پڑھ کے دیکھیں، آپ کا یہ گلہ دور ہو جائے گا۔ جی قاضی صاحب میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی ارشاد۔ میرا سوال کا تعلق دو تھیوری سے ہے بیسیکلی۔ ایک تو ایک کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی انسان کی تخلیق سے ہے، کہ جیسے جو تھیوری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اس کے بعد انسان کا بیسیکلی دنیا میں وجود، اور اس کے بعد جو بھی ہماری حالت ہے اس وقت، ایک یہ ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا محسوس ہوا کہ میں پہچانوا جایا ہوں، اور پھر میں نے انسان کو تخلیق کیا، اور اس کا مقصد عبادت ہے، دنیا میں رہنے کا یا انسان جی کے نہ پہلی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ دوسری، دونوں ہی نہیں ہوئی۔ جی یہ تو ایک روایت ہے، اچھا، کوئی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں جا رہی۔ چلیے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جبر اور اختیار کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک انسان دنیا میں بھیجا گیا جس کا مطلب جس کا اختیار مجھے نہ پیدا ہونے پر تھا نہ مرنے پر ہے۔ میرے جو زندگی میں جو دنیا میں رہنے کے جو دن ہیں وہ بھی متعین ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، اور ظاہر ہے کہ گناہ کی جگہ بھی ہے، اور مجھے اختیار بھی دے دیا گیا گناہ کرنے کا، اور اس کے باوجود پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھے ظاہر سزا کا بھی ظاہر اس کا دیا جائے گا۔ تو جب مجھے ایک چیز میں اختیار ہی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں اس دنیا میں، تو میں مطلب میرا قصور کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ میں کیوں اس امتحان میں ڈالا گیا؟ واپس چلے جائیں۔ جی کس نے روکا ہوا ہے؟ اس میں بھی مارا جاؤں گا اگر میں چلا جاتا ہوں واپس۔ مطلب یہ سوال میں آپ ہی سے کر سکتا ہوں۔ پھر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، یعنی واپس جانے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ جیسے ہی آپ کو شعور پیدا ہوا واپس چلے جائیں، گلا کاٹیں اور فارغ ہو گئے، یعنی کسی نے روکا نہیں ہوا۔ انسان نے اگر آپ غور کریں تو خدا کے اس فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، اور اتنی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا ہے کہ آخری درجے کا بڑھاپا آ گیا ہوتا ہے، اٹھا نہیں جاتا، قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، مرنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ ایک فیصلہ خدا نے کر دیا ایک مخلوق کو بنانے کا، کیوں پوچھتا ہو آپ سے؟ خالق ہے، بنا دیا اس نے۔ یہ تو اصولی سوال ہے، جواب ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے، میں نے پوچھا تھا۔ سورہ احزاب کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ جس وقت میں نے عہد الست لیا اس وقت میں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اختیار لینا ہے یا نہیں لینا، اور انسان نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے پیش کر دیا اور کہا کہ ہاں لینا ہے مجھے۔ یہ اختیار، یہ ارادہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ اس کی یاد ختم کر دی گئی، لازم تھا کہ ختم کر دی جائے ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا تھا۔ جس وقت آپ قیامت میں اٹھیں گے تو وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ہمارے باطن میں جو زندگی کی محبت ہے وہ اصل میں اسی کا نتیجہ ہے۔ نہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، نہ آپ نے دیکھا ہے، واقعہ تو ہوا تھا نا، ہے کسی کے حافظے میں؟
تو اسی طرح یہ واقعہ محو ہو گیا ہے. پوچھا خدا نے، کہا انا عرضنا الامانت، یہ جو اختیار کی امانت ہے یہ ہم نے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، ڈر گئے وہ، انسان نے آگے بڑھ کے اٹھا لی. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایسے ہی بھیج دیا گیا. السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال بر صغیر کے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس میں ایک اندھا دھند تقلیدی ذہنیت غلبہ پا گئی ہے، اور میں اپنے دوستوں سے بھی بات کروں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ ماضی کے جو علماء گزرے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی علم تو ہوگا، تو ہمیں آسان لگتا ہے. اور جب میں اصرار کرتا ہوں کہ نہیں تم خود اپنی تحقیق کرو، تمہارا خود علم ہونا چاہیے، تو اس کی نسبتاً وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر آسان لگتا ہے کہ ہم ان کی تقلید بھی نہ کریں، کہ ہمیں مشکل لگتا ہے تحقیق کرنا، اور اگر ہمیں تقلید بھی نہیں کرنی تو پھر ہم اسلام کے ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں ہیں. ان کو آپ کیا رہنمائی دیں گے کہ تقلید کی حد کیا ہونی چاہیے اور خود انسان کو کس حد تک اور کیسے تحقیق کرنی چاہیے؟ اور میرے ان دوست کا ایک سوال ہے کہ پہلے آپ نے تقدیر کے سوال پہ جو گفتگو کی اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگی میں دعا کا کیا کردار ہے؟ اور مثال دی کہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں وہ دعا کیا کردار ادا کرے گی؟ ٹرمینل کینسر. شکریہ. جی، آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دینا ہے یا جو معاملات کرنے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ ہیں کہ جو طے ہے، مثلاً مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، میری شکل صورت کیا ہوگی، مجھے صلاحیتیں کیا دی جائیں گی، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا، میں اس کے لحاظ سے دنیا میں آ جاتا ہوں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو میرے مانگنے کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں. بندہ مانگے گا دے دوں، نہیں مانگے گا نہیں دوں گا، تاکہ میرے ساتھ ایک زندہ تعلق رہے میرے بندے کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا ہے، آپ نے کہا تمہاری تنخواہ $1000 ہے، اگر بیٹی کی شادی پر کچھ چاہو گے دے دو. یہ ایسے ہی. اس لیے دعا تو آپ کو ہر حال میں کرنی ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں ملیں جو آپ کی دعا سے متعلق رکھی گئی ہیں، بندے کے مانگنے سے متعلق کی گئی ہیں، وہ چیزیں آپ کو میسر آئیں. اور وہ جو دے دی گئی ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو روز مانگیے. اسی کو سیدہ عائشہ نے اس طرح بیان کیا تھا کہ ایک بوٹ کا تسمہ بھی بازار میں لینے جاؤ تو خدا سے مانگو. وہ پروردگار معلوم نہیں کیا کیا طے کر کے بیٹھا ہے کہ مانگے گا بندہ تو دوں گا، تو میں مانگنے میں کہیں کمی نہ کروں. اسی لیے مانگنے کو عبادت بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. تو یہ لازماً دعا مانگنی چاہیے. دعا کی بڑی اہمیت ہے اور دعا بڑی مؤثر ہوتی ہے. مداخلت سے مراد یہ مداخلت نہیں تھی، مداخلت سے مراد یہ تھی کہ دنیا میں بے انصافی اور ظلم میں اللہ مداخلت ہر بار کرے. جیسے ہی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں میرا ہاتھ پکڑ لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بالعموم نہیں کرتے، کیونکہ پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا. اور اگر کبھی کرتے ہیں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ اور امتحان کی فضا نہ کہیں ختم ہو جائے. تو یہ میں نے بات کہی تھی. جو بات آپ نے اپنے دوست کو کہی ہے، میرے خیال میں وہ بات کچھ تھوڑی سی زیادتی ہے. دیکھیے، جو آدمی بھی پیدا ہوتا ہے اس سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ تحقیق کے دفتر کھول کر بیٹھ جائے، یہ ممکن نہیں، کوئی نہیں کھول سکتا. تو صحیح اصول کیا ہے؟ صحیح اصول یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی، یعنی سائنس میں، جغرافیے میں، ادب میں، مذہب میں جو آپ کو ملا، آپ کے گرد و پیش کے ماحول سے ملے گا. والدین دیں گے، گرد و پیش میں کوئی اساتذہ ہوں گے وہ دے دیں گے، یا ماحول میں کچھ رہنما ہوں گے. جو آپ کو ملا ہے آپ پورے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کریں، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کریں. اس لیے کہ انسان خلا میں نہیں رہ سکتا. یہ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی کھٹک تو نہیں پیدا ہوئی، اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے، کوئی کھٹک پیدا ہوئی ہے، کوئی الجھن محسوس ہو رہی ہے. آپ کو اطمینان ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دماغ مطمئن ہے، عمل کریں. لیکن کھٹک پیدا ہو گئی یا باہر سے کسی نے کھٹک پیدا کر دی، کوئی سوال پیدا کر دیا، آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دنیا تو ایک تھالی کی طرح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خیال کر کے بیٹھے ہوں کہ کسی گائے کے سینگوں پر پڑی ہوئی، لیکن کچھ اہل علم نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے. یہ کھٹک پیدا ہو گئی، اب لازم ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے.
تو صحیح اصول یہ ہے. تو یہ تحقیق تو ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ 10-12 چیزوں سے زیادہ کی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ ہر آدمی ابتدا سے محقق بن جائے اور کتابیں کھول کے بیٹھ جائے، یہ ممکن نہیں. تو یہی طریقہ صحیح ہے، تقلید سے ابتدا ہوتی ہے، کھٹک پیدا ہو جائے تو تحقیق کرنا ضروری ہے. عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی چیز کی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، نہ ڈالا جا سکتا. باقی جو اہل علم ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں تو یہ افسوسناک ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے تحقیق. تو ان کا کام یہی ہے کہ وہ آخری درجے میں تحقیق کریں. السلام علیکم غامدی صاحب. موضوع ذرا ویئرڈ سا ہے. ہم لوگ مذہب اور سائنس میں اکثر اختلاف کو ڈھونڈتے ہیں. آج سے 600 سال پہلے یہ بر اعظم ہی نہیں تھا، دریافت نہیں ہوا تھا. آج سے 600 سال بعد اگر آپ نے خلا کا لفظ استعمال کیا، اگر کہیں یونیورس میں اگر زندگی پائی جاتی ہے تو مذہب اس سے کیسے ایبزارب کرے گا؟ سوال مکمل ہو گیا. جی سر. مذہب خود بتا چکا ہے کہ ہے، اس کے لیے یہ کوئی نئی اطلاع ہی نہیں. سورہ طلاق کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں نے یہ 7 کائناتیں بنائی ہیں، یہ تمہیں جو نظر آتی ہے یہ ایک ہے، اور ہر ایک میں ایک سیارے پر زندگی پیدا کی. السلام علیکم. غامدی صاحب، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ قسمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھ دی ہے اور وتھ آپشنز. بالکل نہیں مطلب قسمت لکھی ہے تو وتھ آپشنز ہے کہ میں یہ کروں گا تو ایسا ہوگا، یا یہ کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، یا فکس ہے. ایسی کوئی بات میں نے تو کہی نہیں، پتہ نہیں آپ نے کہا. میں نے آپ کے آپ نے ایک لیکچر میں نے سنا، اس میں کہا تھا کہ یہ وتھ آپشنز ہے کہ یہ ایسا ہوگا. میں نے تو ابھی بھی جو سوال کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس دائرے میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے جی وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ 2 دائرے ہیں. ایک مجھے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس دنیا میں اس کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں میں تہذیب وجود میں لاتا ہوں، ایجادات کرتا ہوں، ان صلاحیتوں کی وجہ سے بلند مناصب تک پہنچتا ہوں. دوسرے میرا اخلاقی وجود ہے، میں ایک مورل بینگ ہوں، اس کے لیے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا گیا ہے کہ تم نے نیکی کرنی ہے، تم نے سچ بولنا ہے، تم نے جھوٹ سے بچنا ہے. یہ میرا دائرہ اختیار ہے. اس دائرہ اختیار میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی، اس میں پوری آزادی ہے. جو مجھے آزادی ہے اس میں میں جو بھی عمل کروں گا تو اسی کے حساب سے مجھے اس کا نتیجہ ملے گا. جی جو نتیجے دنیا میں نکلنے ہیں وہ دنیا میں نکلیں گے، جو آخرت میں نکلنے ہیں وہ وہاں نکلیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو بھی میرے عمل ہیں اس سے نتیجے مجھے نکلنے ہیں، مثال کے طور پہ میری قسمت اللہ نے لکھی ہے کہ ہاں بھائی اس کو سب چیزیں یہ ملیں گی، وہ یہ اللہ آپ 2 چیزوں کو ملا رہے ہیں. اچھا، یعنی دائرہ اختیار میں کوئی قسمت نہیں لکھی گئی، اور جو دائرہ اختیار نہیں ہے اس میں آپ کو جدوجہد ہی نہیں کرنی. وہ کون سا ہے؟ یعنی میں کہاں پیدا ہوں گا، میرے والدین کون سے ہوں گے، میری شکل و صورت کیا ہوگی، یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. یہاں پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. ہم میں سے کون ہے کہ جو اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ ہو گیا. میرا دائرہ اختیار وہی ہے جو میں عمل کرتا ہوں. نہیں، جو آپ کو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کو دنیا میں آپ روبہ عمل کرتے ہیں، یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے. جو آپ کا اخلاقی وجود ہے اس میں آپ صحیح یا غلط کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہے آپ کا دائرہ. تھینک یو. جی غامدی صاحب، میرا سوال دعا کی اہمیت اور اس کے مؤثر ہونے سے ریلیٹڈ ہے، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اگر مادی دنیا میں دیکھا جائے جتنے بھی مذہب ہیں یا کوئی لا دین بھی ہے، ایک جیسا چیز نظر آتی ہے. یہ نہیں کبھی دیکھا ہم نے کہ مسلمان ان کی عمریں بہت لمبی ہو گئیں، وہ بہت زیادہ رچ ہو گئے ہیں. جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نہیں مانگی جاتی، جو کوئی بھی نہیں مانتا ہے، سملر امپیکٹ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر دعا ایسی ہے کہ اس کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری مان سکتا ہے، پھر ہماری نیشن یا مسلمان وہ تو کہیں زیادہ روز بیٹھ کے ہم لمبی عمر کی دعا مانگتے ہیں، زیادہ پیسے کی مانگتے ہیں، اولاد نیک ہوں اس کی مانگتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں مانگی جاتی ہیں. پھر کوئی ایک جو کافر ہے یا کوئی جو لادین ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں جس چیز کی جتنی ایفرٹ کی وہی ملتا ہے، اس کو لگتا ہے بظاہراً یہی نظر آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا دعا کے بارے میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری. یعنی اللہ کے بندے ہیں سب کے سب، مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جس کو وہ پسند کرتا ہے دے دیتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو دعائی کے نتیجے میں دیتا ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو آسمان سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کے آپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. یعنی وہ غیر محسوس طریقے سے وہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، نہیں بھی ہوتی. تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید نے تو باقاعدہ کشتی والوں کی مثال دے کے بتایا ہے
کہ وہ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، میں ان کی دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کا تعلق کسی کے مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں، وہ خدا کا عمومی اصول ہے کہ اس نے جو بندے بنائے ہیں، جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں کہ وہ ہر حال میں ان کو ملنی، وہ ان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور کچھ کو مانگنے پر منحصر کر دیا ہے۔ وہ کافر مانگے، وہ بدھ مانگے، وہ مسیحی مانگے، وہ مانگنے ہی پر ملنی۔ تو اس کا کوئی تعلق کسی کے کفر و ایمان سے نہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے خلفائے راشدین کی ایک حکومت رہی ہے تقریباً 30 سال، تو وہ کسی حد تک اس کو جو ان کے اصول تھے ان کو ایک انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر سکے، تاکہ کیونکہ جیسے نظر آتا ہے کہ خلفائے راشدین کی حکومت کے بعد ایسی ملوکیت آئی ہے کہ وہ اگلے 1400 سال وہی قائم رہی ہے سلطنت عثمانیہ تک۔ اور دوسرا کہ ایک مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے اس کے بنیادی کون سے اصول ہونے چاہیے جو ایک مسلمان کا اجتماعی نظام کے ہونے چاہیے برعکس باقی دنیا کے؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی اصول ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو حکومت قائم کرنے کا حق ہے۔ یہ حق کسی بندوق کو نہیں ہے، یہ کسی خاندان کو نہیں ہے، کہ یہ کسی طبقے کو نہیں ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے کس کو حکمران بناتے ہیں۔ تو اس کو قرآن نے بیان کر دیا، امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی اپنے حکمران کا فیصلہ یا اپنے اجتماعی معاملات کا فیصلہ اپنی رائے سے کرے گی، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، سب مسلمان رائے دینے میں برابر ہیں۔ اس میں یہاں تک قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ سیاسی حقوق کے لحاظ سے ابو بکر صدیق میں اور کل ایمان لانے والے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جو آخری الٹیمیٹم کے نتیجے میں 9 ہجری کے آخر میں ایمان لائیں گے، یہ جیسے ہی ایمان لائیں گے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ان کے حقوق بالکل برابر ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے حقوق بالکل برابر ہیں ہمارے دین کی روح سے، اور ان کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کریں۔ یہ تو ہے اصول۔ بس اس اصول کے بعد باقی معاملات میں چند ہدایات دی گئی ہیں کہ جب تم اپنے حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی پھر آپ کا کام ہے آپ اپنے لیے نظام بنائیں، آپ کا کام ہے اس اصول کی روشنی میں جو چاہے کریں اس معاملے میں۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہے، پہلے سوال کا جواب یہ کہ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی وہ کوئی ماورائے بشر شخصیات تھے؟ انسان تھے۔ انسان تو اپنے زمانے کے اندر ہی کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ جو ان کا زمانہ تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے جو تدبیر کرنا تھی کی، نہ ان کو وحی آتی تھی، نہ آسمان سے کوئی رابطہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انسان تھے، انسان تو ایسے ہی سوچتا ہے۔ میں آج کے زمانے ہی میں سوچوں گا، ابھی میں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں قومی حکومت یا قومی ریاست کا تصور قائم کر لیا گیا ہے۔ یہ کوئی الہام نہیں ہے خدا کا، انسانوں نے اپنے تجربات سے ایک چیز اخذ کر لی ہے۔ اس وقت مسئلے کا حل معلوم ہوتی ہے، کل کو ہو سکتا ہے مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے، کوئی اور حل نکال لیا جائے۔ تو انسان تو اپنے وقت کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اپنے وقت میں انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کر قبائلی معاشرے میں جو ایک اچھا جمہوری نظام ہوتا تھا وہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ باقی دنیا کے لیے وہ یہ کیسے فیصلہ کر لیتے، یہ کام تو صدیوں میں ہوتا۔ تو اس لیے خلفائے راشدین سے یہ توقع ہی کیوں کی جاتی؟ وہ کوئی ماورائے بشر شخصیات نہیں تھے، انسان تھے۔ میرا ایک کویشچن ہے کہ نفس اور روح کا کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ ہم نے روح کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے اینڈ پہ عموماً ہم جب بات کرتے ہیں کہ یار روح قبض کر لی گئی، روح خالق حقیقی سے جا ملی، تو پہلا کویشچن یہ کہ نفس اور روح میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور دوسری چیز قرآن میں ویریس جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، اور عموماً جو ہم عام لوگ بات کرتے ہیں علماء کے نفس آپ کا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان چاروں میں سے ہمارا ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ نفس آپ کی شخصیت ہے، انسان کی جو شخصیت اس کو دی گئی ہے، یعنی ایک انسان کا قالب ہے جس کو آپ جسم کہتے ہیں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، موت کے وقت یہ مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی شخصیت کو قرآن نفس کہتا ہے، جس کو آپ شخصیت کہتے ہیں اسے عربی میں نفس کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ اس نفس میں بہت سی قوتیں دی گئی،
اس کو اختیار دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے، یہ فیصلے کرتا ہے، یہ بہت سے معاملات میں اسکیم بناتا ہے، نتائج دیکھتا ہے، تو اس کے ان مختلف پہلوؤں کو ان تعبیروں میں بیان کر دیا گیا ہے. یعنی وہ چونکہ برائی کی طرف بھی رغبت دلاتا ہے تو نفس امارہ کہہ لیا جاتا ہے. ایسی بہت سی تعبیریں اصل میں اسی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو بیان، وہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی میری شخصیت جو کچھ بھی ہے اس میں جتنے اسپیکٹس ہیں، جتنی جہات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے، اور اہل علم بھی بتاتے رہتے ہیں کہ نفس انسانی میں یا انسانی شخصیت میں یہ پہلو پائے جاتے ہیں، یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. تو قرآن مجید میں تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ قالب یا یہ جو جسم ہے یہ زمین پر بنا ہے، اور نفس یا شخصیت وہ آسمان سے آئی ہے، وہ اللہ نے دی ہے، وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اور وہی ہے کہ جو ابدی ہے، یعنی اس کو موت نہیں آتی، وہ اسی طرح رہے گی ہمیشہ کے لیے. تو یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بتائی. روح کا لفظ اصل میں یونانی تصور سے ہمارے ہاں آیا ہے. سول کے معنی میں ہم نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے. قرآن میں جو روح کا لفظ ہے وہ بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی جب آپ پھونکتے ہیں تو اس کو عربی میں نفخ کہتے ہیں. یہ پھونک بہت لطیف ہو جائے تو اس کو روح کہتے ہیں. تو اس لیے قرآن میں یہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. وہ میں نے بتا دیا کہ وہ انسانی شخصیت کی مختلف صورتیں. جس وقت دنیا میں کامیاب ہو کے خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اس میں کہا گیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تم کامیاب ہو کے آ گئے. وہ میری شخصیت کا بیان ہے. السلام علیکم غامدی صاحب. ایک کوشچن ہے ریگارڈنگ فائنینشیل سسٹم، جو گلوبل فائنینشیل سسٹم کے بارے میں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سود پروہیبٹ کیا ہے اسلام نے، ٹھیک ہے، اسپیشلی لائک منی اگینسٹ منی، یہ اور سب اگری کرتے ہیں اس میں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی جا رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم، ٹھیک ہے. اب اس حساب سے فار انسٹنس جیسے ایک آپ نے کموڈٹی آپ نے بائی کی ہے سرٹن ایئرس پہلے، اب اس کی ورتھ مور دین لائک سے فار انسٹنس 100 times مور. تو اس کے حساب سے آپ کے خیال سے بندے کو اس انٹرسٹ کے حساب سے کمپنسیٹ کے طور پہ انٹرسٹ لینا جائز ہے یا نہیں جائز اس پہ؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سود کیا چیز ہے. اس میں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہمارے ہاں. دیکھیے اسلام کی اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ ہے اور آپ کا کوئی بھائی اپنی ضرورت کے لیے مانگنے آ گیا ہے، سائل بن کے آ گیا ہے، تو آپ اس کو دے دیں، ہمت کریں، اللہ آپ کے لیے بڑے اسباب پیدا کر دے گا. کوئی آدمی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے کاروبار کرنا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے تو دے دیں اس کو. اگر آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے اور قرض دیتے ہیں اسے، تو قرض نیکی کا کام ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. قرض تبرع ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے چیریٹی کی ہے آپ نے. صرف چیریٹی کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ نے اس کا دوسرا درجہ اختیار کر لیا، تو اس پر کوئی نفع آپ نہیں لے سکتے. قرض پر نفع لینا یہ منع کیا گیا ہے. پہلے تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. موجودہ بینکاری نظام لفظ قرض کا استعمال کرتا ہے، ساری خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اصل میں کوئی قرض نہیں دے رہا ہوتا، کوئی بینک بھی کسی بھائی کی مدد نہیں کر رہا ہوتا. وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یا ہائر پرچیز کر رہے ہیں یا فائنانسنگ کر رہے ہیں ہم سب. تو قرض کا لفظ استعمال کرنے سے مذہبی بحث پیدا ہوگی. ان لوگوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ یہ سوناروں کے زمانے کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اسے بند کریں اور اس کی جگہ فائنانسنگ، سرمایہ کاری کا لفظ استعمال کریں. مارٹگیج میں ہائر پرچیز کے الفاظ استعمال کریں. وہاں آپ قرض نہیں دے رہے، آپ مکان خرید کر بیچ رہے ہیں بالاقساط. تو ان لفظوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جب آپ الفاظ تبدیل کر دیں گے تو کیا جو فائنانسنگ ہو رہی ہے وہ بالکل انصاف کے مطابق ہو رہی ہے؟ اس پر کچھ اعتراضات ہیں. ان اعتراضات کو دور کرنا چاہیے. وہ آسانی سے دور کیے جا سکتے ہیں. مثلا پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ بالکل جائز، تقریبی نفع لینا بھی بالکل جائز، جو تخمینے کا نفع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں. قرض پر سود ہوتا ہے
یہ قرض کا لفظ استعمال کرنے سے ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے. یہ تو سود کے بارے میں آپ کی بات کا جواب ہے. رہ گئی بات اس چیز کی کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور نیکی کے جذبے سے دیتے ہیں. قرض ہوتا ہی نیکی کے جذبے سے. اس میں اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ تھوڑا نقصان بھی برداشت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ سرے سے قرض دیں ہی نہیں، دے دیں اس کو. تو آپ نے قرض دیا ہے تو اگر ڈیویلیو ہو رہی ہے رقم تو برداشت کر لیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں یہ نہیں برداشت کر سکتا، تو ایک تیسرا درجہ آ گیا. تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ڈیویلیویشن کے ساتھ کوئی قاعدہ طے کر لیں. اس کے بہت سے قاعدے دنیا میں رائج ہیں. آپ گولڈ سے متعلق کر دیں، پیٹرولیم کی پرائس سے متعلق کر دیں. آپ اس کو کوئی باسکٹ بنا دی جاتی ہے بعض اوقات، اس کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں. انفلیشن آپ لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ جو 23 نکات والی سیریز چل رہی ہے اس میں پردے کے ٹاپک پہ حسن بھائی نے 5 سے زیادہ حدیث جو ہے وہ پیش کی تھی اور معلوم ہوا کہ وہ ضعیف تھی. اب وہ جو ہے ان میں سے کئی جو ہے میں بڑا حیران ہوا اس ٹائم یہ سن کے. کئی جو ہے ان میں تو ہم تو بڑے ہوئے ہیں وہ سنتے ہوئے اور ان کو سننے کے بعد ان کو مانتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں اور انہیں پہ چلتے ہیں. ہندوستان میں صحیح حدیث بہت کم سنائی جاتی ہے، زیادہ تر ضعیف ہی ہوتی. تو اسی سے بارے میں رہنمائی چاہیے کہ ایز اے طالب علم جب میں کوئی کتاب پکڑتا ہوں میں سوچتا ہوں تہیہ کرتا ہوں کہ میں ذرا حدیث کا مطالعہ کروں. 1 یا 2 میں اس سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. اب جو ہے وہ پہلی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ اتنا 5 سے زیادہ حدیث تھی، ویسے شاید آپ کے پاس نمبر ہو، اتنا زیادہ جو ہے نمبر جو ہے وہ ضعیف ہے. تو اب پہلے ذہن میں یہ کھٹکا تھا کہ پہلے جا کے میں اس کے راوی کا جا کے ذرا وہ چیک کروں. لیکن آپ نے تو اس ٹائم فوراً بتا دیا. اب میں جو ابھی پہلی کتاب پڑھ رہا ہوں مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کوئی طریقہ اس کا یا کہیں سے کوئی رہنمائی کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے جو ضعیف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ میں پڑھ لوں اس کو، اگر میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں اسی حساب سے اس کو ریفر کروں تو بیسک تو غلط ہوگا نا وہ سارا کچھ. اور اگر جس بندے کو نہیں پتہ وہ پڑھ لے اس کو تو وہ تو سارا غلطی آگے چلتا رہے گا. تو اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ انسان ان چیزوں میں نہ جائے. میرے بھائی جب لوگوں نے پہلی صدی میں رسول اللہ کی نسبت سے یہ باتیں بیان کرنی شروع کی تو شروع میں تو کوئی زیادہ شبہ نہیں ہوا. لیکن جلد اہل علم نے یہ محسوس کر لیا کہ بعض لوگ غلط باتیں بیان کرتے ہیں، بعض لوگ مبالغہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ بات کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی یہ محسوس ہوا تو ہمارے ہاں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو ائمہ رجال کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ وہ ان روایتوں کی تحقیق کریں گے. یہ تاریخی مواد ہے. اب مثال کے طور پر آپ اس مجلس سے اٹھ کے جائیں گے 10 لوگ تو آپ میری بات کو اپنے فہم کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے میری بات کو ڈسٹارٹ نہ کریں لیکن غلطی ہو جائے، یہ بھی بارہا ہو جاتا ہے. بڑے پیمانے پر کام کیا اور اس کے نتیجے میں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق انہوں نے مستند کتابیں تیار کر دی. تو آپ حدیث کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اول تو عام آدمی کو اس طرف جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی مستند کتاب پہلے معلوم کر لیں. مثلا امام بخاری کی کتاب بہت مستند سمجھی جاتی ہے، امام مسلم کی کتاب بہت مستند سمجھی جاتی ہے. ان سے بھی پہلے موطا امام مالک کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. یہ خیال کر کے پڑھیں کہ یہ سب بھی انسان تھے، اپنی طرف سے تحقیق انہوں نے کی ہے. تو حدیث کی کوئی مستند کتاب آپ لے لیں، اس کو آپ پڑھیں. آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ 6 کتابیں منتخب کی ہیں مسلمانوں نے کہ یہ تحقیق کے معیار پر بڑی حد تک پوری اترتی ہیں. ساری ایک درجے کی وہ بھی نہیں، جیسے سنن ابی داؤد ہے، جیسے ترمذی ہے، جیسے ابن ماجہ ہے. تو یہ کتابیں ہیں، ان میں سے کسی کو آپ لے لیں اور طالب علم کے طریقے پہ پڑھیں. جہاں کو مشکل پیش آئے اس کو سمجھ لیں. ان کتابوں میں بھی ضعیف روایتیں ہیں اور اس پر تحقیق تنقید ہوتی رہتی ہے. تو یہ انسانی کام ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. جب لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، ابھی آپ جا کے باہر بیان کریں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی. آپ نے تو قرآن دیا، سنت دی، یہ لوگوں کے بیانات ہیں. تو تحقیق کے بعد جو بیان بھی آپ کے نزدیک قابل قبول ہوگا بس اس کو سامنے رکھیں اور اس میں
بڑے محققین کی چیزیں پڑھنی چاہیے. یعنی ایسے ادھر ادھر جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر جس کو جو چیز ملتی ہے وہ ڈال دیتا ہے. تو آپ دیکھیے پہلے، اور کسی حدیث کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے جب تک آپ نیچے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے لیے. بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، یعنی جو مستند لوگ ہیں اس میں بھی یہ تنبیہ ہر شخص کو کرنی چاہیے کہ یہ بھی انسان تھے، ان کی تحقیق میں بھی غلطی ہو سکتی. پروگرام کے خاتمے سے پہلے ہماری خواہش ہوتی ہے غام صاحب سے، ویسے تو ساری باتیں ان کی خیر و نصیحت کی ہیں، لیکن کسی ایک چیز پہ ذرا ایمفیسس اور اسٹریس کے ساتھ پوچھا جائے. غام صاحب میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بتائیے گا، معیارات تو طے ہیں، دین کے بھی، شریعت کے بھی، اللہ کی منشا، سب چیزیں واضح ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کسی معاشرے میں کوئی ایسا دینی انحراف ہو رہا ہوتا ہے جس کا شعور نہیں ہوتا، اور وہ پھر ایک بڑی سختی کا باعث بن سکتا ہے آخرت میں. نصیحت کے طور پہ بھی بتائیے گا تاکہ ہم لوگ اس کو بہتر بھی کر سکیں کہ اس وقت یہ جو موجودہ ماحول ہے اس میں پاکستان کے پس منظر میں جو مسلمان ملک میں آباد ہیں یا غیر ملک بھی ہیں، کوئی ایسا آپ کو لگ رہا ہو کہ شریعت یا دین کے نقطے سے انحراف ہو رہا ہے، اس کا شعور انہیں نہیں ہے، اور ایک بڑی آزمائش اس کے نتیجے میں آخرت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. یہ سب سے بڑا انحراف جو ہم شب و روز کرتے ہیں وہ مذہبی، علمی اور سیاسی معاملات پر بغیر تحقیق کے ناشائستہ گفتگو ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ اپنی زبان سے جو بات نکالتے ہیں اس کے لیے آپ قیامت میں جواب دیں. سنی سنائی باتوں کو بیان کرنا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دوسروں کو متون کرنا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دوسروں پر الزام لگانا، یہ بدترین جرائم ہے، اور ہم یہ ہر دائرے میں کرتے ہیں. یعنی سیاست کے دائرے میں بھی روز کرتے ہیں. آپ پوچھ کے دیکھیے کسی آدمی سے، وہ الزامات کی ایک فہرست بیان کر دے گا. ایک پارٹی میں ہے تو دوسرے کے بارے میں، دوسری میں ہے تو پہلے کے بارے میں. آپ پوچھئے یہ باتیں آپ کے علم میں کیسے آئیں، کوئی جواب نہیں ہوگا. فلاں سے سنی، فلاں سے سنی. یہی معاملہ مذہبی چیزوں کا ہے. یعنی آپ کو کوئی بات معلوم ہوئی ہے، کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوئی ہے، کیا آپ نے سنا ہے، کیا آپ نے براہ راست سمجھا ہے اس چیز کو؟ تو یہ جو لوگوں کے بارے میں بات کرنا ہے، یہ اگر آپ کے ہاں ناشائستگی کے ساتھ ہے، تحقیق کے بغیر ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے قیامت میں جھوٹا قرار پا جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے. یعنی اس کو تحقیق کر کے اپنی بات سمجھنی چاہیے. مذہبی معاملات میں بھی آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ایک نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ رہیں اس پر، لیکن کوئی دوسرا نقطہ نظر اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو سنیے، جاننے کی ہمت رکھتے ہیں تو جانیے، سوال کریں. اگر کوئی زندہ شخصیت ہے تو اس سے براہ راست مکالمے کا موقع پیدا کریں. لیکن سنی سنائی باتوں پر الزام تراشی کرنا، کسی شخص کی مانی ہوئی چیزوں کا انکار کرنا، ناشائستہ اسلوب گفتگو اپنانا، یہ بیماری کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. صرف اپنے مکالمے کی صورت کو اور تنقید اور تبصرے کے اسلوب کو شائستہ بنا لیں، مہذب بنا لیں، تو ہماری تقدیر بدل جائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر غام صاحب. بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی ہے. اسی اہم بات کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور مزید ہم اپنے علم کو آگے بڑھائیں، اور تمام لوگ جو اپنا وقت نکال کے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایفرٹ کو بھی قبول کرے.